بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہدایہ کی روشنی میں سجدہ سہو کا بیان پڑھیں گے تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ شروع کے اندر کہتے ہیں باب و سجود السہو، تو اس سے پہلے حاذا معذوف نکالیں گے، یعنی حاذا باب و سجود السہو، یعنی یہ سہو کے سجدوں کا باب ہے۔ سجود چونکہ جمع ہے تو ترجمہ بھی جمع والا کریں گے۔ سہو کے سجدوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ آگے کہتے ہیں یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان سجدتین بعد السلام، کہ نمازی، یسجد کے اندر جو فاعل ہے اس کا ترجمہ کریں گے نمازی۔ نمازی کمی زیادتی کی صورت میں، نمازی کمی زیادتی کی صورت میں سہو کے لیے سلام کے بعد 2 سجدے کرے گا۔ اصطلاحی ترجمہ، نمازی کمی زیادتی کی صورت میں سہو کے لیے سلام کے بعد 2 سجدے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یتشہد ثم یسلم، پھر تشہد پڑھے گا پھر سلام پڑھے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سجدہ سہو لازم کب ہوتا ہے، اس کا بیان آگے آئے گا، لیکن پہلے سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی واجب کے اندر جو ہے وہ کسی واجب کو ترک کر دیا بھولے سے، یا کسی فرض کے اندر ایک رکن کے برابر اس نے تاخیر کر دی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رکن کی جو مقدار ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فرمایا ہے، کہ اگر کوئی بندہ کسی فرض کی تاخیر اتنی کرتا ہے کہ 3 مرتبہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ لے تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن یاد رکھے تو یہ بھولے سے ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کی نماز سرے سے ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ اس صورت میں آ جاتا ہے کہ اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا، جو ہے وہ سلام کے بعد 2 سجدے کہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھے گا اور پھر سلام پھیرے گا، لیکن اس کے اندر درود پاک بھی اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری تشہد میں بیٹھا، تشہد پڑھا یعنی التحیات پڑھا، التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، 2 سجدے کرے گا، پھر 2 سجدے کر کے اٹھے گا تو پھر تشہد دوبارہ پڑھے گا، پھر درود ابراہیمی پڑھے گا، پھر دعا پڑھے گا، پھر سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہیں، جب یہ سمجھ آ گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آسانی رہے گی۔ کہتے ہیں اب اختلاف شروع ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے یا سلام کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ جو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ سلام کرنے کے بعد کرتے ہیں، سلام پھیر دیا ایک طرف، اس کے بعد 2 سلام اور 2 سجدے کرتے ہیں، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سلام سے پہلے سجدہ کرے گا وہ بندہ۔ کہتے ہیں وعند الشافعی یسجد قبل السلام لما روی عنہ علیہ السلام سجد للسہو قبل السلام۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ بندہ سلام سے پہلے سجدہ کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ امام شافعی کے نزدیک نمازی سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا، کیوں؟ اس دلیل کی وجہ سے کہ اس حدیث کی وجہ سے کہ جس کو روایت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سہو کا سجدہ کیا، اس دلیل کی وجہ سے یا اس حدیث کی وجہ سے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ فرمایا، تو حضور نے چونکہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سلام سے پہلے جو ہے وہ 2 سجدے کرے گا، پھر جو ہے وہ سلام پھیرے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے سلام پھیرے گا اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، تو ہماری دلیل کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہماری دلیل حضور کا قول ہے لِكُلِّ سَهْوٍ سَجَدَتَانِ بَعْدَ السَّلَام، ہر سہو کے لیے، ہر بھول کے لیے
دو سجدے ہیں سلام کے بعد، لکل سہو، ہر بھول کے لیے دو سجدے ہیں سلام کے بعد، یہ ہماری ایک دلیل ہو گئی۔ و رویہ انہ علیہ السلام سجدت السہو، سجدت السہو دو ہیں نا، سجدتین ہے اصل میں، تو یہ اضافت کی وجہ سے اس کا نون تسنیہ والا گر گیا ہے، سجدتین تھا تو سجد السہو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سجدت السہو بعد السلام ہے۔ اور ہماری دوسری روایت یہ ہے کہ جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورویہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سہو کے دو سجدے ادا کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سہو کے دو سجدے کیے۔ تو ایک حضور کا قول ہے، دوسری حدیث کے اندر حضور کا فعل ہے۔ پہلی جو حدیث ہماری دلیل تھی اس کے اندر حضور کا قول تھا، اور دوسری حدیث کے اندر حضور کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمٰن نے جو حدیث بیان کی ہے تو اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمٰن کی حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سہو کا سجدہ کیا، اور جو ہم نے دو روایتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سجدہ سہو ادا کیا۔ تو یہ جو دلائل ہیں، یہ جو روایات ہیں وہ تعارض پا گئی، فتعارضت روایتا فعلہ، فتعارضت روایتا فعلہ، روایتا یہ اصل میں تھا روایتانی، نون تسنیہ کا تھا لیکن یہ گر گیا اضافت کی وجہ سے، کیونکہ فعلہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، فتعارضت روایتا فعلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی دو روایتیں متعارض ہو گئیں۔ امام شافعی والی حدیث بھی حضور کے فعل کی ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، ہم نے جو روایت بیان کی اس کے اندر بھی حضور کا فعل ہے، تو حضور کے فعل والی دونوں روایتیں متعارض ہو گئیں، تعارض ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو فبقی التمسک بقولہ سالما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے سلامتی کے ساتھ دلیل لی جائے گی۔ ہم نے دو روایتیں بیان کی، ایک کے اندر حضور کا فعل تھا، ایک کے اندر حضور کا قول تھا، تو امام شافعی کے تعارض میں ہماری فعل والی روایت چلی گئی، امام شافعی کی بھی فعل والی روایت چلی گئی، تو بچا حضور کا فرمان لکل سہو سجدتان بعد السلام۔ تو ہم نے اس حدیث سے، حضور کے قول سے دلیل پکڑی سالمن، سلامتی کے ساتھ، کہ اس کے اندر کوئی بھی تعارض نہیں ہے، تعارض تھا فعل والی روایت کے اندر، تو لہذا ہماری یہ دلیل بھی قابل حجت ہے امام شافعی علیہ الرحمہ پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عقلی دلیل بیان کرتے ہیں، عقلی دلیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ، وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ، کیونکہ جو سہو کے سجدے ہیں وہ ان میں سے ہیں کہ جو تکرار نہیں ہوتا، جن کا تکرار نہیں ہوتا، سجدہ سہو ان میں سے ہے کہ جن کا تکرار نہیں ہوتا۔ اگر ایک نماز کے اندر بندہ کتنے بھی جو ہے وہ واجبات ترک کرے، سب کا جو ہے وہ پورا جو ہوگا وہ ایک سجدے سے ہوگا، 2-3 بار سجدہ سہو ایک نماز کے اندر نہیں ہوتا، تو لہذا اگر کوئی بندہ سلام سے پہلے سجدہ کرے اور پھر جو ہے وہ کمی کوتاہی کر لے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو دوبارہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو اور سجدہ سہو کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا تکرار نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے اس کو سلام سے مؤخر رکھیں گے، اور اگر سلام کے بعد بھی اگر وہ غلطی کرتا ہے، سلام کرنا بھول جاتا ہے، تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ عقلی دلیل بیان کرتے ہیں وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ، کیونکہ جو سہو کے سجدے ہیں یہ ان میں سے ہیں کہ جن کا تکرار نہیں ہوتا،
فیؤخر عن السلام، تو اس کو سلام سے مؤخر رکھا جائے گا، پہلے سلام کر لیں گے پھر جو ہے وہ سجدہ سہو ادا کیا جائے گا۔ حتیٰ لو سہا عن السلام، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر وہ بندہ سلام کرنا بھول جاتا ہے، اگر وہ بندہ سلام کرنا بھول جاتا ہے تو یون جبر بہی، تو اس کا نقصان بھی پورا کیا جائے گا بہی، سجدہ سہو کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقلی دلیل تھی کہ جس کو احناف کی طرف سے بیان کیا گیا۔ اب اختلاف کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ وَيَأْتِي بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ، کہتے ہیں یہ جو اختلاف ہے، حاضر الخلاف، یہ جو اختلاف ہے امام شافعی اور احناف کے نزدیک درمیان، تو یہ اولویت کے اندر ہے کہ اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ کریں، ہم کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سلام کے بعد سجدہ کریں سہو کا۔ تو یہ اولا ہونے میں، بہتر ہونے کے اندر اختلاف ہے، جو ہے وہ حرام ہونے یا پھر جو ہے وہ جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَأْتِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ صَرْفًا لِلسَّلَامِ الْمَذْكُورِ إِلَى مَا هُوَ الْمَوْعُودُ، اور وہ بندہ دو سلاموں کو لائے گا، یعنی دو سلاموں کے ساتھ ادا کرے گا۔ وَيَأْتِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ، وہ بندہ آئے گا یا جو وہ بندہ ادا کرے گا دو سلام، عرفی ترجمہ اس طرح ہوگا کہ وہ بندہ دو سلام ادا کرے گا، یہی صحیح قول ہے جو موعود ہے اس کی طرف، جو موعود مذکور ہے اس کی طرف صرف نظر کرتے ہوئے، صرفاً للسلام، سلام کے لیے جو ہے وہ پھیرتے ہوئے، للسلام پھیرتے ہوئے، المذکور الی ما هو الموعود، جو موعود، موعود کا مطلب ہے کہ جو اس کے ذہن کے اندر ہے، یعنی وہ جو اس نے جو واجب ترک کیا ہے، تو وہ واجب کا ترک ہونا اس کو جو ہے وہ ذہن میں ہوگا، وہ جو مذکور ہے موعود ہے تو وہ اس کی ذہن میں مذکور ہوگا، اور اس کی طرف اس کی کیا ہوگی، نظر ہوگی کہ میں جو سجدہ سہو کر رہا ہوں یہ اس چیز کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو سلاموں کو لائے گا، اور یہی جو ہے وہ صحیح مذہب ہے، سلام کے لیے سر کو پھیرتے ہوئے، صرفاً پھیرتے ہوئے، للسلام المذکور الی ما هو الموعود، اس مذکور کے سلام کے لیے، مذکور کے سلام کے لیے، یا السلام المذکور، یہ دونوں موصول صفت ہوں گے، یعنی مذکور سلام کے لیے جو کہ موعود ہیں، جو کہ جو ہے وہ مقصود ہیں، جو اس کے ذہن کے اندر ہے، تو اس کی طرف صرفاً پھیرتے ہوئے، یعنی وہ ذہن کے اندر ہوگا اسی وقت بندہ جو ہے وہ سلام پھیرے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود پڑے گا، صلات پڑے گا۔ یاتی کا مطلب ویسے تو نا لانا، لیکن عرفی ترجمہ اس طرح ہوگا کہ پڑھنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑے گا، یعنی درود ابراہیمی۔ وَالدُّعَاءِ، اس دعا کا عطف ہے بالصلاۃ پر، یاتی بالصلاۃ، اسی طرح ویاتی بالدعاء، پھر دعا پڑھے گا فی قعدۃ السہو، سجدہ سہو کرنے کے بعد جو قعدہ کرے گا اس قعدے میں دعا بھی پڑھے گا۔ دعا کون سی؟ دعائے معصورہ۔ فی قعدۃ السہو، سہو کے سجدوں کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے اس قعدے میں دعا بھی پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے گا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ ہوا صحیح ہو، یہی صحیح مذہب ہے، صحیح قول ہے، لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ، کیونکہ جو دعا ہے اس کا موضوع، اس کی جگہ، موضعہ آخر الصلاۃ، کیونکہ دعا اس کی جگہ نماز کا آخر ہے، جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے
وہ نماز کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے سجدہ سہو کے بعد جو قاعدہ ہوگا اس کے اندر دعا پڑھی جائے گی اور درود بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو درود بھی ایک طرح کی دعا ہے، تو لہٰذا دونوں کو آخر میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اور پہلے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر اس سے آگے عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔